بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم علم اصول فقہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم حکم کی بحث جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جب لفظ حکم بولا جاتا ہے یا اس کتاب میں، یہ جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے، بار بار آپ دیکھیں گے کہ حکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حکم کیا چیز ہے، یعنی حکم کا دائرہ کار کیا ہے؟ بیسیکلی آج ہم حکم کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، کیونکہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ایک چیز کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے، اور وہ یہ بتلاتی ہے کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کا دائرہ کار یا اس کے افراد کون سے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں ڈیفینیشن یعنی جو تعریف ہے وہ جامع ہونی چاہیے اور مانع ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس کے تمام افراد کو شامل ہو، یعنی جتنے بھی افراد ہیں۔ اگر آپ 50 لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو 50 کے 50 ہی اس کے اندر آ جائیں۔ اگر آپ 1000 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، 1000 افراد کی بات کر رہے ہیں، تو وہ 1000 افراد سارے کے سارے آ جائیں۔ اور معنی ہو یعنی اس طرح کی ہو کہ جن کو آپ نکالنا چاہتے ہیں، یعنی جس چیز کی تعریف آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ جن کو نکالنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ اس لیے جو تعریف ہوتی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے، جامع ہو، معنی ہو اور واضح ہو، مطلب وہ سمجھ بھی آ جائے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ چیز، اس کا جو کنسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو اس کی جو صورت ہے، جو حیت ہے، وہ آپ کے کیا کہتے ہیں، اس کا سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے، واضح ہو جائے۔ اسی لیے یہ جسٹ آج کا جو سبق ہے میرا، اس میں نے آپ کو حکم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتانی ہے۔ دیکھنے میں سمپل سی ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہو اور پھر مثالیں دے دیتے ہو، آپ بتا دیتے ہو کہ یہ دیکھیں فلاں فلاں جو افراد ہیں وہ اس تعریف کے اندر آ رہے ہیں، اور جو فلاں فلاں افراد ہیں وہ اس تعریف سے باہر جا رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ آپ کمپیریزن کر لیتے ہو، تقابل کر لیتے ہو، تو پھر چیز بہتر سمجھ آتی ہے بنسبت اس کے کہ جسٹ آپ اسٹڈی کر لیں، آپ ڈیفینیشن پڑھ لیں یا اس کو یاد کر لیں، وہ جلدی بھول جاتی ہے۔ حکم کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ تو حکم کی ڈیفینیشن کیا لکھی ہوئی ہے؟ خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈیفینیشن کے نیچے میں نے 3 لائنیں لگائی ہیں، آگے چل کے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا یہ میں نے نیچے لائنیں کیوں لگائی ہیں۔ تو بھی یہاں پہ کسی نے پوچھا یہ لائنیں 3 کیوں لگا دی ہیں، 1 کیوں نہیں لگائی، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب حکم سے مراد ہے خطاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا خطاب، المتعلق بافعال المکلفین، جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے۔ مکلف سے مراد عاقل، بالغ، باشعور، ٹھیک ہے، فرد جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یعنی اس کے افعال کے ساتھ خطاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ تعالیٰ کا کلام جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے، بالاقتضاء، طلب کرنے کے ذریعے، او التخییر، یا اختیار دینے کے ذریعے، او الوضع، یا وضع کے ذریعے۔ ابھی میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ اب اس میں پہلے یہ سمجھیں کہ جب یہ اس ڈیفینیشن میں خطاب اللہ کا لفظ بولا گیا ہے، آپ ابتدا میں پڑھتے ہوتے ہیں نا، ابتدائی کلاسوں میں تو تعریفیں آپ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ وہی تعریفیں جب آپ اپر لیول میں جاتے ہیں تو وہ ان تعریفات کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی تو یہ جو کتاب ہے یہ تو سمپل سی ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہو علم اصول فقہ کی، بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کے ڈیفینیشن کے اوپر ہی کئی صفحات ہیں، اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے فلاں ماہر نے فلاں تعریف کی ہے اور اس کے اوپر یہ اعتراض ہے، فلاں نے فلاں تعریف کی ہے اس میں یہ سکم ہے، فلاں نے فلاں تعریف کی ہے اس میں یہ خرابی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک چیز کو ایک کیونکہ آپ نے جب تعریف کرنی ہے اور اس میں جتنی چیزیں آپ نے بیان کرنی ہیں ان تمام کو دیکھا جانا ہے، تعریف کو، ایک ایک فرد کو، تعریف کے ایک ایک فرد کو، اور اجتماعی طور پہ دیکھا جانا ہے۔
اب حکم خطاب اللہ کا خطاب، المتعلق بافعال المکلفین، جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے، بالاقتضائی، طلب کے ذریعے یعنی کام کا مطالبہ کیا گیا ہے، ابھی تغییری، اختیار دینے کے ذریعے، ابھی الوضع یا وضع کے ذریعے۔ آگے میں ان پہ وضاحت کرتا ہوں۔ اب جو یہ خطاب اللہ ہے، اس میں قرآن مجید بھی آ گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے جو براہ راست خطاب ہے، اور جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، معنی بھی خدا کی طرف سے اور الفاظ بھی خدا کی طرف سے، اور اس میں سنت بھی آ گئی ہے، یعنی جس میں معنی خدا کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی ہیں وہ خدا کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنت سے مراد بھی آپ کی کتاب والا یہ کہہ رہا ہے کہ سنت سے مراد وہ آپ کے کام ہیں جو ایز اے شریعت، ٹھیک ہے، ایز اے شریعت آپ نے کیے، مذہبی طور پہ تاکہ لوگ اس کو اپنائیں، آپ نے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت سے مراد وہ والے کام ہے، وہ والے کام اس میں نہیں ہے۔ آگے چل کے بھی یہ بات ہے کہ سنت کی بات کہ جو آپ نے جو ہے نا وہ عادتاً کیے ہیں، جیسے سبھی افراد جو ہیں وہ انسان کر رہے ہوتے ہیں، عادتاً کچھ کام کرتے ہیں اور وہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ فرق نہیں ہوتا۔ روٹی کھانا سبھی کھاتے ہیں نا، اور کھانا پینا سبھی کھاتے ہیں، سونا، آرام کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہوتے ہو۔ تو کتاب اللہ میں قرآن مجید بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی، اور وہ چیزیں سن لیں، وہ چیزیں جو کتاب اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، قرآن و سنت کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی جن کا وجود آپ تبھی مانتے ہو اگر پیچھے سہارا ہو قرآن کا یا حدیث کا، مثلا اجماع، قیاس وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں بھی آ گئیں۔ جیسا کہ اس نے بات کی ہے میں اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ چیزیں ایسے سمجھی ہوں گی، پیپر میں آ جاتا ہے حکم کے حوالے سے لکھیں، اب آپ نے 10-20 نمبر کا کویسچن لکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لکھیں گے تو پھر ہی آپ کو نمبر دے گا۔ یہ تو نہیں کہ 20 نمبر کا سوال ہے 15 نمبر کا، یہ 10 نمبر کا، وہاں پہ خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء ابی التخییر ابی الوضع، بس اتنا سا لکھ دو، تھلے اردو میں اس کا ترجمہ کر دو، آپ بولو جی آپ کو 1 نمبر دے دے گا، پھر وہ یہ 2 نمبر دے دے گا، زیادہ ترس آ گیا تو یار، ٹھیک ہے۔ تو اب خطاب اللہ میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ المتعلق بافعال المکلفین، جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ، یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ بندہ مکلف ہے اور اس کے افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہے خطاب اللہ کا۔ حکم سے مراد وہ خطاب اللہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے نا طلب کے ذریعے، اب اس نے یہ لکھا ہوا ہے خطاب اللہ کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے، اس میں طلب ہے۔ ابھی طلب کس طرح ہو سکتی ہے یہ دیکھیں، کام کرنے کی طلب ہے کہ آپ نے لازماً کام کرنا ہے، یا کام نہ کرنے کی طلب ہے کہ آپ نے بالکل کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا کام کرنے کی طلب ہے کہ بہتر ہے آپ کے لیے کام کرو، یا نہ کام کرنے کی طلب ہے کہ بہتر ہے کہ آپ نہ کرو، سمجھ رہے؟ تو بالاقتضاء میں یہ ساری صورتیں آ گئی ہیں، بالاقتضاء میں یہ ساری صورتیں آ گئی ہیں۔ اب تغییری، اختیار دینے کے ذریعے آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں، پیچھے تھا کرنا ضروری ہے یا نہ کرنا ضروری ہے، یا کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، 4 صورتیں ہو گئیں۔ اور ابھی تغییری، اس میں یہ ہے کہ آپشن ہے آپ کے پاس، آپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ دیکھتے جائیے گا، جب آپ نے یہ ڈیفینیشن پڑھ لینی ہے اور یہ ساری بات سمجھ لینی ہے ادھر، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس چیپٹر کے بعد آگے جو ساری باتیں آ رہی ہیں نا وہ اسی ترتیب سے آ رہی ہیں، اور ان باتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کوئی بھی چیز لکھی جاتی ہے نا، کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ذہن کے اندر ہوتی ہے، ایک پکچر ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور وہ آپس میں۔ سونا نہیں ہے کلاس میں، آپ اگر ایسی حیت بنا کے بیٹھیں گے تو پھر نیند آئے گی، اگر نیند آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اس میں یہ اویل وضع میں کیا ہے؟
اچھا جی، وضع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلف کے فعل کے ساتھ ہے. مکلف آپ فرض کر لیں آپ کے ساتھ ہے، آپ سارے مکلف ہو نا، عاقل بالغ بڑے ہو سارے ہیں، سمجھدار ہو، پاگل کوئی بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے گھر میں کوئی پاگل ہو چھوڑ جائیں مدرسے میں، چلو یہ پاگل ہے ان چھاڑو مدرسے. تو اللہ کا خطاب جس کا تعلق مکلف کے افعال کے ساتھ ہے وضع کے ذریعے. بھائی اگر خطاب میں سن لیں، اگر خطاب میں ایک چیز کو سبب بنایا گیا ہے یا سبب ہونا بیان کیا گیا ہے یا شرط بنایا گیا ہے یا شرط ہونا بیان کیا گیا ہے یا معنی بنایا گیا ہے، معنی ہونا بیان کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وضع. ٹھیک ہے، مثالیں ابھی نیچے آ جاتی ہیں، مثالیں ابھی نیچے آ جاتی ہیں. اب مصنف نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ اتنی لکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مصنف جب یہ ساری باتیں کر لیتا ہے، سن لیں، یہ والی باتیں کر لیتا ہے، یہ والی باتیں کر لیتا ہے وضع میں جب بات کرتا ہے تو کیا بات کرتا ہے؟ یہ سبب کی بات کرتا ہے، شرط کی بات کرتا ہے، یہ معنی کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ فاسد باطل کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جو ہے نا وہ اوپر چھوٹا سا میں نے لکھ دیا ہے، اور کیونکہ اس نے باتیں کی ہوئی ہیں آپ کی کتاب میں نیچے حاشیے میں انہوں نے اس طرف اشارہ دیا ہوا ہے کہ وضع کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. وصف الشیء بکونہ صحیحا او باطلا او فاسدا، ایک چیز صحیح ہے یا ایک چیز باطل ہے یا ایک چیز فاسد ہے. باطل اور فاسد کا کیا مطلب ہے؟ آیا دونوں ایک ہیں یا اس میں اہل علم کا کیا اختلاف ہے؟ یہ والی جو ساری بات ہے بھائی یہ بھی آگے مصنف ہے نا یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اب یہ والی جو آیات ہیں یہ ساری آیات یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، ٹھیک ہے. جب ہم نے اوپر کہا اللہ تعالیٰ کے خطاب میں بھائی قرآن بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی، اور کچھ اور چیزیں جو رجوع قرآن و سنت کی طرف کرتی ہیں وہ بھی آ گئیں، تو لہذا کچھ بھی یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے. اس لیے مصنف نے چونکہ ان مثالوں پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قرآن اور سنت کی مثالیں دی ہیں، تو میں نے ان میں سے ایک دو نکال کے باقی مثالیں یہاں پہ آپ کو مطلب آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ لکھی ہیں. اب یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے وعدے پورا کرو. آپ مجھے یہ بتاؤ کس کو کہا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے وعدے پورے کرو؟ ایمان والوں کو کہا ہے، انسانوں کو کہا ہے جو مکلف ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں وعدے پورے کرنا لازم ہے نا، اور بھائی وعدے پورے کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے حیائی زنا بدکاری کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ برائی ہے. کس کو کہا ہے؟ مکلفین کو کہا ہے نا. اس میں کام کرنا ضروری ہے، نیچے کام کرنا منع ہے، نیچے کام کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھتے جائیں اقتضاء میں بالاقتضائی اللہ تعالیٰ کا خطاب جس کا تعلق مکلف کے افعال کے ساتھ ہے، اقتضاء کے ذریعے، اقتضاء کے ساتھ، طلب کے ساتھ. وہاں پہ طلب ہے، اور طلب وہ یا تو کرنے کی ہے، میں نے پہلے بولا، یا نہ کرنے کی ہے، یا کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. اس نے مثالیں یہاں پہ نہ کرنے والے نہیں دی، یا کرنا بہتر والی مثالیں اس نے نہیں دی، میں نے اس لیے وہ چھوڑ دی ہیں. آگے سیپریٹ جب یہ باتیں ساری آنی ہیں پھر اس میں ہم مثالیں وہاں پہ دیکھ لیں گے. اچھا، اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کرو. یہ شکار کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. ایسا نہیں جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، احرام کھولنے کے بعد سارے شکار کرنے نکل جاتے ہیں. ہوں تو کوئی شہر نب دی سارے چڑیاں مارو، اور نہیں کم از کم شکار کرو. اللہ نے کہا اذا حللتم فاصطادوا. ٹھیک ہے، آپشن ہے آپ کے پاس، اختیار ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بھائی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. یہ کن کو کہا ہوا ہے؟ جو لوگ بزنس کرتے ہیں. اب آپ جا سکتے ہو، اب آپ کو اختیار ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جب بھی جمعہ آپ نے پڑھ لینا تو سب لوگ ہر بندہ ہی وہ زمین میں پھیل جائے گا. یعنی باہر جنہیں کوئی بھی کام نہیں کرنا وہ بھی پھرن ٹر جاؤ، پنجابی کتے کھسی کرن ٹر جاؤ. ٹھیک ہے، پنجابی کی مثال ہے نا. فائدہ
بھئی بندہ یہ سمجھے اللہ نے کہا نماز جب نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا، بھئی آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اگر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو۔ اب یہ دیکھیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا۔ اس آیت میں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور مکلف کے افعال کے ساتھ ہے، اور اس میں ایک چیز کا سبب ہونا مینشن کیا گیا ہے کہ ہاتھ کٹنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ چوری کرنا، اس میں سبب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت نماز قائم کرو، تو اس میں سبب ہونا بیان ہے کہ جب سورج ڈھلے گا تو اس وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستيقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق۔ قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے، سن لیں، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے حتی یحتلم یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وعن المجنون اور پاگل سے حتی یفیق یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اب اس میں اس حدیث میں بھائی 3 چیزوں کو مانع قرار دیا گیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ بندہ مکلف نہیں ہے، بندہ مکلف نہیں ہے، سویا وہ بندہ مکلف نہیں ہے، بلوغت نہیں ہے تو مکلف نہیں ہے، ایسے بندہ عقل نہیں ہے تو بندہ مکلف۔ اس میں مانع ہونا 3 چیزوں کو مانع بنایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وہ خطاب ہے۔ اب پھر آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا خطاب کدھر ہے؟ یہ تو حدیث ہے بھائی، اوپر میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ جب میں نے کہا خطاب اللہ تو خطاب اللہ کا مطلب قرآن بھی ہے جو براہ راست ہے، اور جو بالواسطہ سنت ہے وہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ مصنف نے یہ کہہ دیا کہ جو چیزیں ان کی طرف لوٹتی ہیں سہارا لیتی ہیں وہ بھی اسی میں ہے، اور آگے اس نے مثال دی ہے باقاعدہ اجماع کی، اور آگے پھر اس نے کہا وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب آپ نماز کی طرف کھڑے ہو تو کیا کرو؟ چہرے دھو لو، وضو کرو۔ تو بھئی وضو شرط ہے، وضو شرط ہے، تو اس میں شرط بنایا گیا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بھئی سمجھ آ گئی اچھے طریقے سے کہ حکم کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب میں دوبارہ بول رہا ہوں، المتعلق بافعال المکلفین، جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز طلب کی بات ہے، کرنا یا نہ کرنا، لازمن یا بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپشن ہے تخییر، یا پھر اس میں ایک چیز کو سبب شرط یا معنی بنایا گیا ہے، اور یا پھر صحیح ہونا چیز کا باطل یا فاسد ہونا، یہ والا جو کنسپٹ ہے۔ اب چونکہ مصنف نے اس ڈیفینیشن میں یہ چیز ایڈ نہیں کی اس لیے میں نے نہیں ایڈ کی، اور اس نے مثالیں یہاں پہ نہیں دی اس لیے میں نے نہیں دی، یہ آگے ایک چیز سیپریٹ چیپٹر میں آگے آنے والی ہے، اور اس میں ساری مثالیں دی ہیں، ہم دیکھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں سے چل رہے ہو نقطہ آغاز کیا ہے، اور آپ نے جانا کدھر کو ہے، آپ نے جانا کدھر کو ہے۔ تو یہ پہلے والا کنسپٹ کلیئر ہوگا تو آگے والی باتیں کلیئر ہوں گی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے اور میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب اس میں یہ دیکھ لیں حاصل التعریف کا خلاصہ کیا ہے کہ خطاب المتعلق بغیر افعال المکلفین، اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ نہیں ہے، افعال کے غیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ والے خطاب ہیں، وہ یہ والے خطاب ہیں، اور علم اصول فقہ میں سن لیں، علم اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ یہ والے ہیں، یہ والے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ والے نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں واللہ بکل شیء، آپ ریسرچ کریں، چیک کریں کہ کتنی آیات ہیں جن کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے، احکام والی آیات علماء نے، میں نے نہیں بتانا آپ کو، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ علماء نے قرآن مجید کی ان آیات کو سیپریٹ نکال کے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کبھی آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی، اس میں صرف وہی آیات مینشن ہے جن کا تعلق صرف آپ کے اعمال کے ساتھ ہے، آپ کے افعال کے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا گیا ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں ہے۔ ایسے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، یہ ساری چیزیں تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے،
اس میں کس کی بات ہے؟ جمادات کی بات ہے. اس میں کس کی بات ہے؟ جمادات کی بات ہے. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے بچھونا نہیں. کس کی بات ہے؟ زمین کی بات ہے، جمادات کی بات ہے، انسانوں کی بات نہیں ہے. ایسے وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ٹھیک ہے، مغلوب ہونے کے بعد وہ سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں. شارٹ کر کے ملنے ہوئے سورہ الروم نہیں ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہ تو اس میں اب یہ دیکھیں، یہ بندوں کے افعال کی بحث ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق بندوں کے افعال کے ساتھ ہے، اور انسان غالب آئیں گے، انسان مغلوب ہوں گے، لیکن خطاب اللہ. اوپر ہم نے کیا گایا؟ ہم نے دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہو اور جو آپ شرائط لگا دیتے ہو نا، یعنی جو آپ قیود لگا دیتے ہو، ان سب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی ہو، وہ حکم وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی ہو اور اس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ بھی ہو. تعلق کس طرح کا ہو؟ ادھر طلب ہو، تغییر ہو، وضع ہو، یا اوپر والی جو سچویشن ہے، او بھائی اس میں مکلفین کے افعال تو ہیں لیکن اس میں طلب نہیں ہے، اس میں تغییر نہیں ہے، اس میں وضع نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جسٹ ہسٹری ہے، یہ جسٹ خبر ہے، یہ جسٹ خبر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ والے جو ہیں، یہ والے جو آیات ہیں یہ حکم نہیں ہے، یہ والی آیات حکم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک چیز تعریف کا خلاصہ، ایک تو یہ بات سمجھ لگ گئی. دوسرا یہ ہے کہ اصولیوں کا اختلاف ہے. ایک طرف اصولی ہیں، اہل علم کا اختلاف ہے، اور ایک طرف فقہا ہیں. جب فقہا سن لیں لفظ حکم بولتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں لفظ حکم بولا جاتا ہے تو حکم کا اور مطلب ہوتا ہے، اور جب اصولی بولتے ہیں تو حکم کا اور مطلب ہوتا ہے. سن لیں، کچھ لوگوں کو نیند پیاری، وہ سو رہے ہیں، ماشاءاللہ، چلیں سو جائیں آپ. میں نے پہلے بھی کہا پھر بھی توجہ نہیں دی. اب اصولی یہ دیکھیں، ولا تقربوا الزنا ادھر لکھا ہوا ہے، یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ ولا تقربوا الزنا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جس کا تعلق مکلف کے عمل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اقتضاء طلب پائی جا رہی ہے. اب اس میں جو اصولی ہیں وہ کہتے ہیں یہی حکم ہے، کیونکہ اوپر ڈیفینیشن میں کیا پڑا ہے؟ ہوا خطاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ تعالیٰ کا کلام، تو یہ حکم ہے. لیکن جو فقہا وہ کہتے ہیں نہیں، ولا تقربوا الزنا میں جو بات بیان کی گئی ہے، حکم کا جو اثر ہے، حکم کا جو اثر ہے وہ حکم ہے. یعنی خطاب کا جو اثر ہے، حکم کا نہ کہیں، خطاب کا جو اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو اثر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بات حکم ہے. لا تقربوا الزنا حکم نہیں ہے، لا تقربوا الزنا حکم نہیں ہے، ہوا حرمت الزنا، زنا کا حرام ہونا یہ حکم ہے. یہ فقہا کے نزدیک یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے حکم کی ڈیفینیشن پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلف کے عمل کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ یا تو اقتضاء طلب ہو، اور یا پھر تخییر ہو، یا پھر وضع ہو، اور یا پھر صحیح فاصل باطل ہونا، یہ والی جو چیز ہے. لیکن یہ وہ کیونکہ سیپریٹ ہے اس لیے میں نے سیپریٹ رکھا. ایک چیز. دوسری پھر چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس میں یہ ڈیفینیشن والی حدود و قیود جو بیان کی گئی ہیں، قیود، اگر وہ نہیں ہے تو بھائی اس کو ہم حکم نہیں کہیں گے، جیسا کہ یہ والی آیات ہیں. اور ہم نے یہ پڑھا کہ اصولیوں میں اور فقہا میں اختلاف ہے. جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں جو خطاب ہے بذات خود وہ حکم ہے، سوری اصولی کہتے ہیں، اور جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو خطاب ہے وہ حکم نہیں ہے، اس کا جو اثر ہے وہ حکم ہے. کوئی پلے پڑ گیا؟ چلیں.